ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ صورتحال اب ہم آج بات کریں گے سندھ کے حوالے سے، خصوصی طور ہمارا جو محور ہے آج سندھ ہے، وہاں کافی عرصے سے جو لو میرج کے جو لوگ ہیں ان کی قتل کے واقعات وہ بڑھ گئے ہیں، وہ عزت ناموس کے نام پہ، کاروکاری کے نام پہ۔ اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ کافی دنوں سے سندھ کے نارتھ ایریا میں امن صورتحال خراب ہوئی ہے، وہاں ڈاکے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور ڈاکوؤں نے کوئی وارداتیں انہوں نے تیز کر دی ہیں، کچھ پولیس والوں کو انہوں نے شہید کیا ہے اور کچھ لوگوں کو شہید کیا ہے۔ اچانک یہ چیزیں نمودار ہوئی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں حکمران جماعت ہے اور اس کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، وہ قومی اسمبلی میں ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن کوئی داد رسی نہیں ہو رہی، کوئی آواز نہیں پہنچ رہی۔ اب پچھلے ہفتے ڈسٹرکٹ جامشورو میں ایک نوجوان لڑکی کو سنسار کیا گیا، اس پہ بھی الزامات وہی ہیں جو مختلف کاروکاری کے یا جو بھی ہیں، ابھی وہ تو سامنے واضح نہیں آئے، لیکن ایک ہفتہ ہو گیا، کوئی داد رسی نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں جہاں ہم یہ اس سینچری میں بستے ہیں، وہاں پھر بھی یہ سنسار جیسے سزائیں ہوں اور پیپلز پارٹی جیسی جمہوریت پسند، انسانی حقوق کی علم بردار اور دعوے دار حکمران حکومت خاموش ہو، تو یقینی طور پہ یہ افسوسناک عمل ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں علی پل صاحب، اور سکھر سے ہیں ستار زنگے، جو یہ دونوں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ اس حوالے سے ان کیسز کی کورٹس میں پیروی بھی کرتے ہیں، بغیر کسی فیس کے اس کی پیروی کرتے ہیں، لوگوں کو انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو متاثرین خاندان ہیں، متاثرین جو یہ محبت کی شادی کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے اگر ان کے یا دونوں قتل ہو جاتے ہیں یا ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے ورثہ متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے بچے متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو میں نے آج سوچا کہ ان دونوں دوستوں سے سندھ کی صورتحال، اس صورتحال، نازک صورتحال پہ بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ علی صاحب، میں پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ جی قربان صاحب۔ جی علی، 2-3 جامشوروں میں واقعات ہوئے ہیں 15-20 دن پہلے۔ پولیس نے کھوسو برادری کے لوگوں کو پہ ریڈ کیا، وہاں خواتین بچوں کو ننگے پاؤں تھانوں میں گھسیٹا گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا، کوئی انصاف نہیں ملا۔ اب یہ جو وزیرہ جو لڑکی اس کا قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، اس طرح حیدرآباد، تھرپارکر، مختلف ضلع میں خودکشی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا صورتحال ہے، اور کوئی سیاسی بنیاد پہ کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں قربان صاحب، یہ خودکشیاں نہیں ہیں، یہ ان کو ہم کہتے ہیں، اپنی ٹرمینالوجی میں ہم ان کو کہتے ہیں مسٹیریس ڈیتھ، پراسرار موت ہیں یہ، اور یہ قتل بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ پولیس ان کو خودکشیاں کہہ کر اور لاش دفنا دیتی ہے، ان کے پوسٹ مارٹمز نہیں ہوتے، ان کے ایف آئی آرز نہیں کٹتی، ایسے بہت ساری عورتیں ہیں۔ تو ایک تو رولا یہ ہے کہ ہم ان پراسرار موت کی انویسٹیگیشنز نہیں کرتے اور ان کو سب کو خودکشی قرار دے کر کہہ دیتے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا، فائلیں بند ہو گئی۔ ایک ہمارا یہ ریزن ہے کہ خودکشیاں بڑھیں گی، کیونکہ اب قاتل جو ہوگا وہ خودکشیوں کی آڑ میں قتل کرتا رہے گا، اور ہر قتل کو ایسے عوام کو نظر آئیں گے جیسے وہ خودکشی ہو۔ تو یہ ایک اسپیکٹ ہے جس کو ہمیں پراسرار موت کہنی چاہیے۔ دوسرا آتے ہیں کہ یہ وائیولیشن ہیومن رائٹس کی، خاص طور پہ کرائم اگینسٹ ویمن کیوں بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوسائٹی میں جنرلی آپ کسی بھی چیز کا ریزن دیکھیں کہ پولیس اگر کسی کو ہاف فرائی فل فرائی کر رہی ہے، قبائلی جھیڑے بڑھ رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم بڑھ رہا ہے، اس سب کا ریزن جو ہے وہ کچھ فیکٹرز ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ہماری سندھ کی سوسائٹی میں ایکسیپٹنس اور ٹالرنس دوسروں کے لیے کم ہوتی جا رہی ہے، تشدد کی طرف ہم راغب ہیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے،
اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کسی کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی, کوئی مجرم پکڑا نہیں جاتا, سب ایسے ہی اپنے آپ جرم کر کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جرم جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, پولیس بیچاری, میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس پہ میں بھی کرٹیسزم کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم بھی 29 ضلعوں میں پھرتے ہیں, کام کرتے ہیں. ہمیں اگر کوئی ادارہ اس وقت کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پولیس کا ہی ہے. لاش اٹھائے پولیس, کہیں کینال میں لاش پھنس جائے پولیس, لاک ڈاؤن پولیس, سب پولیس. یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے, اس میں پروسیکیوشن کا بھی رول ہوتا ہے, اس میں جوڈیشری کا بھی رول ہوتا ہے, اس میں ویمن ڈیولپمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے, لیکن یہ سارے ڈپارٹمنٹس غائب ہیں. تو یہ اسی وجہ سے اب جام شورم میں پہلے ایک عورت سنسار کی گئی تھی, آپ کو پتا ہے, اگر اس کیس میں مجرم پکڑا جاتا, اس کی بھی ہڈیاں اسی طرح سے ٹوٹی تھی, اور پھر پیرنٹس کو پکڑا گیا تو پیرنٹس نے کہا تھا کہ یہ جی پتھر اوپر سے آیا تھا جو اس کے اوپر گرا تھا. تو جب پتھر اوپر سے آیا تھا اور عورت کے اوپر گرا تھا تو عورت کا جو فیس تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, خالی اس کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اب اسی طرح سے وزیرہ کا ہے, اب یہ پوسٹ مارٹم کریں گے. پوسٹ مارٹم میں کیا آئے گا میں آپ کو بتا دوں, پوسٹ مارٹم میں آئے گا کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو ہڈیاں تو پتھر سے بھی ٹوٹتی ہیں, پتھر مارنے سے بھی ٹوٹتی ہیں, سنسار کرنے سے بھی, تشدد سے بھی. تو پولیس کس نتیجے پہ پہنچے گی؟ اور جب یہ کیس جائے گا کورٹ میں تو جج سزا نہیں دے سکے گا, کیونکہ جج کہے گا کہ جی پتھر گرنے سے بھی موت ہوئی ہے. تو وہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا پرنسپل ہے, لیگل پرنسپل, اس میں ہمیشہ جوابدار کو فائدہ ہوگا اور وہ دندناتے ہوئے عدالت سے باہر ہنستا ہوا نکل جائے گا. تو یہ کیسز اگر اسی طرح سے چلتے رہے تو ہم فقط گالیاں دیں گے, غصہ اتارتے رہیں گے پولیس پہ, لیکن اس میں پورا سسٹم ہمارا انوالو ہے, جس میں پروسیکیوشن بھی آ گئی, جوڈیشری بھی آ گئی, یہ فورنسک بھی آ گئے. فنگر پرنٹس کہاں ہیں؟ اب تک میں آپ کو بتاؤں, بیبی مری کا واقعہ ہوا, نائلہ رند کا واقعہ ہوا, نمرتا کا واقعہ ہوا, بے نظیر قادری کا واقعہ ہوا, اور یہ وزیرہ کا ہوا. کہاں ہیں فنگر پرنٹس؟ کہیں کسی کیس میں مجھے فنگر پرنٹس جو ہے وہ نظر نہیں آئے. بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیون میں ماجسٹریٹ پہ الزام لگا کہ اس نے جو ہے وہ لڑکی سے کیا ہے, ریپ کیا ہے, نہ اس کی جو ہے وہ سی سی ٹی وی کا ہراساں کا کیس ہوا تھا جی, وہ ریپ کا تھا, وہ ہراساں کا نہیں تھا, ریپ کا تھا. اچھا اوکے, نہ وہ زیادتی کا تھا. اور اس میں یہ بھی نہیں آیا, ماجسٹریٹ نے کھلے عام کہہ دیا کہ جی میں ڈی این اے نہیں کراؤں گا اور میں رپورٹ بھی باہر سے کراؤں گا. ارے بھائی, آپ لوگوں کو سزائیں دیتے ہو اس سسٹم کے تحت, اور آپ خود اپنے آپ کو, یعنی آپ قانون سے بلاتر ہو. تو پاکستان میں یہ پورا سسٹم ہے. جی ستار یہ اسی سوال کے ساتھ میں آپ کے پاس آتا ہوں. اب بالکل مائنڈ نہیں کیجیے گا, آپ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ایز اے جرنلسٹ بھی کام کرتے ہیں, لیکن جو ہم ایک پولیٹیکلی بھی تھوڑا بہت کسی کہیں نہ کہیں تھوڑی ایفیلیشن رکھتے ہیں, ایفیلیشن نہ رکھتے ہوں تو ایک نرم گوشہ ضرور رکھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت, ایک انسانی حقوق کے علمبردار جماعت, ایک اس کے چیئرمین قومی اسمبلی میں انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور اس کے باوجود سندھ میں یہ جو کیس ہو رہے ہیں کوئی داد رسی نہیں ہو رہی, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کے وزراء سیاسی جو بھی تنقید ہے اس پہ تو فوری طور پہ رد عمل دیتے ہیں, پریس کانفرنس تو کرتے ہیں, لیکن یہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس پہ کوئی رد عمل نہیں آ رہا. وہ پانی کی چوری ہو, کاشتکاروں کو پانی نہ ملتا ہو, ان کے بچے بھوکے مرتے ہوں, پیاسے مرتے ہوں, کاروکاری کے نام پہ قتل ہوتے ہوں, یہ بیچاری لڑکیاں راتوں کے اندھیرے میں ان کو قتل کیا جائے, اور تو کوئی داد رسی نہیں ہو رہی. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ قربان صاحب مہربانی, جیسے علی نے بھی بات کی, اور علی اور ہم مختلف کیسز کے سلسلے میں نارتھ سندھ میں ساتھ رہے ہیں, اور جو ہم نے وہاں سب سے بڑا مسئلہ دیکھا ہے وہ ہے کہ جب لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سندھ کی پروسیکیوشن کہاں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں آج چیک کر رہا تھا کہ سندھ کی جو امن امان کی بجٹ جو ہے 2020 میں کتنی رکھی گئی ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس سال جیسے تعلیم کی بجٹ تھی 220 ارب, تو وہ تعلیم کی بجٹ 245 ارب رکھی گئی ہے. صحت کی بجٹ جو ہے 120 ارب سے بڑھا کے رکھی گئی ہے. تو اسی طرح جو سندھ کی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بجٹ جو ہے وہ 114 ارب رکھی گئی ہے. اور جو سندھ کے انسانی حقوق کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے, تو میں چیک کر رہا تھا تو اس کی بجٹ جو ہے 49 کروڑ رکھی گئی ہے. تو میں وہ چیک کر رہا تھا کہ یار 49 کروڑ میں سندھ حکومت کیا کیا کرے گی.
وہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو دیکھی وہ پراسیکیوشن کی کمی ہے. تو پراسیکیوشن میں جو پراسیکیوٹر آپ ہر تحصیل کے لیول پہ ایک پراسیکیوٹر رکھ رہے ہیں، سیشن جج کے بعد ڈسٹرکٹ اٹارنی کام کر رہا ہوتا ہے، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اٹارنی کام کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری جو کورٹس ہیں وہاں پہ ایک ایک پراسیکیوٹر ہوتا ہے. آپ کے پاس ہائی کورٹس میں ایڈیشنل جو ہے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اور بجٹ بھی ہے. مگر ظاہری بات ہے سندھ میں گورننس کے مسائل ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو میں آپ کا دھیان دوستوں کا شاید اس طرف نہیں ہو تو سندھ میں 2017 کے بعد یا 2016 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا وزیر نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میری ایک رائے ہے تو ستار تو یہ تو اچھی روایت نہیں ہے نا، کہ اگر ہم وفاق میں عمران خان پہ اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ایک جمہوری جماعت بھی ہے، وہ حکمرانی کرتی آئی ہے، وہ ایکسپیرینس اور تجربے کار ایک جماعت ہے. تو اس کو تو یہ ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جہاں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہو اور اس کو اتنی ایسے آسانی سے اوائڈ کیا جائے، نظر انداز کیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو ایشو ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں ایک طاقتور، سندھ میں ایک ایکٹیو، سندھ میں ایک سرگرم گھرو کھاتے کا وزیر ہونا چاہیے، ہوم ڈپارٹمنٹ کا وزیر ہونا چاہیے. مگر وہ نہیں ہے. وہ چارج جو ہے سی ایم سندھ کے پاس ہے، وہ کام ہمارے یہاں بیوروکریسی سے لیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سندھ میں پولیس آرڈر کون سا چل رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے پاس آئی جی تھے انہوں نے کہا تھا کہ یار میں 1861 کے ایکٹ کے ساتھ سندھ میں کوئی بھی پولیس میں ریفارمز نہیں لا سکتا اور سندھ میں امن امان کی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکتا. اس وقت میں نے آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے 115 پہ کال کی. میں نے ان سے پوچھا یار بتاؤ کہ سندھ میں جو ہے وہ پولیس ایکٹ کون سا چل رہا ہے، تو وہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. اب جو سندھ میں سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا سندھ ریپیل پولیس ایکٹ 1861 اینڈ ریوائول آف پولیس آرڈر 2002 امینڈڈ ایکٹ 2019. میرے سوالوں کا جواب نہیں آ رہا، میرے سوالوں کا آپ کی طرف سے بالکل جواب نہیں آ رہا. اب ٹھیک ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ نارتھ سندھ میں یہ ڈاکو راج پھر سے کیسے سروائیو ہو گیا، کیسے ایوالو ہو گیا، پھر کیسے ریوائیو ہو گیا؟ آپ نے بہت سارے واقعات ابھی دیکھے ہیں، پولیس والوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. یہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچانک یہ بھی ہوا کہ سندھ پولیس اور سندھ کے وزراء اور ان میں جو ہے کانفلکٹ شروع ہو گیا. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری انڈس کی رائٹ بینک ہے سندھ کی، کشمور سے لے کے شکارپور تک اور شکارپور سے لے کے دادو تک، اس بینک میں اچانک جو ہے وہ اغوا کی وارداتیں بڑھ گئی، اور لوگوں کو اغوا کر کے نہ صرف سندھ کے لوگ جو ہیں بلکہ دوسرے صوبوں کو بھی لوگ جو مسافر تھے، ٹرکوں والے ہیں، وہ ابھی تک اغوا ہیں. 1992 میں جو سب سے بڑا ونربل ڈسٹرکٹ تھا وہ تھا گھوٹکی، ایک ڈاکو کے حوالے سے مشہور ہو گیا تھا. مگر آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے پاس اب کون مشہور ہے ستار؟ اب کون مشہور ہے؟ اب جو ہے ہمارے پاس جو کشمور سے لے کے جو شکارپور تک بیلٹ ہے، اس میں ابھی تک وہ ڈاکو راج کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکے. آپ کو پتا ہے جو سکھر کا ایک تھا ڈی ایس پی تھا، وہ بھی جو شہید ہوا تھا ایک پولیس مقابلے میں. اور اس کے علاوہ بھی ابھی جو اگر پولیسنگ تھوڑی بہت ہو رہی ہے وہاں بھی، وہ بھی ہم کو سندھی میں کہتے ہیں کہ راجونی یا اس طریقے سے وہ لوگ وہاں پہ پولیسنگ کر رہے ہیں. وہاں پہ پولیسنگ کرنا اتنا کوئی آسان نہیں ہے. پولیس کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ پولیس کے اچھے اقدامات کے ساتھ رہے ہیں، مگر یہاں پہ جو ہے عدالت کے سے بالا تر جو ہے وہ ہاف فرائی، فل فرائی اور ہاف فرائی میں دونوں ٹانگوں میں گولیاں مارنا. اب جیسے میرپور ماتھیلو میں ایک واقعہ ہوا، پولیس کا اور سول سوسائٹی کا جھگڑا ہو گیا اور پولیس نے اینٹی ٹیررزم کے ایکٹ لگا دیے. اب آپ نے تھانے کے منشی کو اور ایس ایچ او کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اینٹی ٹیررزم کے جو قانون ہے اس کو جس کو چاہے وہ لگا دے. مجھے شبیشر کا ایک بڑی دلچسپ بات بتائی تھی کہ یار 1 منٹ کے زمانے میں جب ہمارے پاس
नान सिंह जी SHO थे, तो उस वक्त ये था सतार बहुत शुक्रिया आपका, सतार बहुत शुक्रिया। अली साई आप क्या हल क्या देखते हैं? ये जो सिंध में जो भी हमने पहले से जिक्र किया, ये कत्ल के वाकयात हो रहे हैं, खुदकुशी वाकयात हो रहे हैं, अब सतार ने निशानदेही की, डाकू राज फिर से सिंध में मुतहरक हो गया, तो क्या होने जा रहा है हमारे इस मुआशरे में? ये क्यों तशद्दुद वाला जो अंसर है वो बढ़ता जा रहा है? कुर्बान साहब, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कोई फ्यूडल, कोई मजहबी जमात का वो जो है वो उसकी फतवा या ऐसी नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को मजहब तब्दील करना है तो वो भी रियासत का इदारा हो, और रियासत का इदारा मजबूत हो, कोर्टें, अदालतें, पुलिस मजबूत हो। किसी सरदार को, किसी वडेरे को मजबूत नहीं होना चाहिए, यानी कानून की हुक्मरानी। पहला आंसर ये होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हर डिपार्टमेंट अपना काम करे। 8 डिपार्टमेंट इसमें काम करते हैं: वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, बार, लीगल एड कमिटीज, प्रिजन। ये 9 डिपार्टमेंट साथ काम करते हैं और हर कोई अपना डिपार्टमेंट काम करे सही तरीके से। तीसरी बात, पुलिस में जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जो क्रिमिनल्स भरे जाते हैं, वो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कहीं भी बंदूक चला देते हैं, बस किसी को मार देते हैं। वो नहीं चाहते कि केस अदालत में जाए, वो कहेगा कि फैसला मैं यहीं करूंगा, रोड पे करूंगा। तो ये तीसरा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस में जो है वो क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए। और चौथी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोसिक्यूशन जो होती है वो अब जो जिस तरह उस्ताद होते थे ना, इस तरह से अब नौकरियां भर्ती हो रही हैं कि जी प्रोसिक्यूशन की आप तनख्वाह लो, बाकी प्रोसिक्यूशन में काम नहीं करना। जहां भी प्रोसिक्यूशन में कोई मुजरिम छूट जाए, उस वकील से आप जवाब दे, सरकारी वकील से पूछो कि ये मुजरिम कैसे छूटा है। उस SHO से आप पूछो कि आपने ऐसी कैसी इन्वेस्टिगेशन की थी कि ये केस नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बताता हूं। 2 दिन पहले यहाँ टंडोल अय्यार में विजंती का केस हुआ है। आधा केस उसका पुलिस ने खराब कर दिया। आधा केस जब वो मेडिकल की रिपोर्ट के लिए गए तो वो कह रही है डॉक्टर के इस पे तशद्दुद के निशान ही नहीं है। जब आप फोटो देख रहे हो तो उसका जिस्म में खून के निशान नजर आ रहे हैं। तो ये सारा केसेस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस तबाह कर देगी, मेडिकल में डॉक्टर तबाह कर देगा, प्रोसिक्यूशन में सरकारी वकील, और बाकी कोर्ट में जज किस चीज पे फैसला देगा, वकील किस चीज पे आर्ग्यूमेंट करेगा। तो सब डिपार्टमेंट्स में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उस सब के लिए मैं चाहूंगा कि वजीर आला मुराद अली शाह साहब हैं या फेडरल गवर्नमेंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कुर्बान साहब, मुझे आप बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट का जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, मैं श्री मजारी साहिबा से बिल्कुल चैलेंज करता हूं कि वो नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ जो सिंध का है ह्यूमन राइट्स का, वीर जी कोहली साहब, वो एक्टिविस्ट थे, लेकिन वो भी हमें नजर नहीं आ रहे। तो जब ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्रियां ही नजर नहीं आएंगी, होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर नहीं है, और उनके कमिटीज के चेयरमैन भी नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी नजर, बिलावल भुट्टो साहब नजर नहीं आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लाल माली साहब नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो जिस तरह आपने कहा नेशनल असेंबली की जो वो कमेटी है, मैंने खुद वो 2 दफा अटेंड की है, और वो अच्छे तरीके से कमेटी चलाते हैं, जिसमें शाजिया मरी साहबा हैं और वो भुट्टो साहबा हैं खैरपुर वाली। ये इतने एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन किसी एक इशू पे अब आज बनता था ना कि आसफा भुट्टो साहबा अपने ट्वीट पे एक ट्वीट करती वजीरा के नाम के, वजीरा के केस में क्या हुआ है, 100 वोटो ले लेती, SP से पूछती कि क्या हुआ, DIG से पूछती कि क्या हुआ। और SP को भी सपोर्ट की जरूरत है। SP जामशोरो ये केस अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, इसमें उसको फॉरेंसिक की, केमिकल लेबोरेटरीज की और दूसरी चीजों की सख्त जरूरत है। उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो ये वजीरा के केस की वो कर सके। तो ये हालात हैं। बहुत शुक्रिया अली पल साईं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे अली पल और सतार जंगीजो साहब, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सिंध के सूरत हाल के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।